میرے گھر میں تو مجھے انسپیکٹر ہی بلاتے تھے. میری ممی تو پہلے یہ کہتی تھی جب میں عمرہ کر کے نیا ہم آنے لگے اور میں نماز کی ایک دم پابند ایک دم فل آن 5 وقت آن ٹائم, مجھے ایسا لگتا تھا واو اب میں اگر پڑھتی ہوں تو کوئی 5 منٹ بھی لیٹ نہیں ہونا چاہیے, میں اتنی اسٹرکٹ ہو گئی تھی. تو میری ممی کہتی ہے مطلب اگر تو نے دین کا کام شروع کیا تو ڈنڈے مار کے مسلمان بنائیں گے لوگوں کو, مطلب ممی لوگ کا یہ لینگویج ہوتا ہے. اینڈ جب چیزیں لاسٹ ایئر میرے اندر چینج ہونے لگ گئی نا تو میں بہت ایک ہوتا ہے نا جب آپ جو چیز میں زیادہ گھس جاؤ جنون ہو جاتا ہے, بہت جنون ہو جاتا ہے. میں ابھی تھوڑا ریلیکس, میں جب دعوت کا کام شروع کر ایسے نہیں کر سکتی ہوں میں, تو گھر والوں کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کے پیرنٹس کی ایج آپ سے بہت زیادہ ہوتی ہے, کریکٹ. آف کورس دل میں ہمیشہ ایک رہتا ہے کہ جتنا وقت وہ آپ کے ساتھ ابھی تک گزار چکے ہیں آگے ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ نہیں. اینڈ آئی تھنک پیرنٹس سے امپورٹنٹ آپ کی لائف میں کچھ نہیں ہوتا, اینڈ ارریپلیسیبل لاس ہے. میں میری ممی کو دیکھتی ہوں, مجھے ڈر بھی لگتا ہے, مجھے محبت بھی ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے ایک دن ہوگا جب یہ میرے سامنے نہیں ہوگے. اور ظاہر سی بات ہے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ماں باپ اب جب آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان کی عزت کریں, ان سے پیار کریں, اور جو بھی ان کی ڈانٹوں کو ان کی باتوں کو سیریسلی نہ لیں, اتنے سیریسلی نہ لیں, کیونکہ وہ آپ کے لیے خیر ہی چاہتے ہیں. اور مجھے تبھی ایسا تھا کہ جب میں چیزیں سب پڑھنے لگ گئی اور سب سیکھنے لگی تو مجھے پتا چلا کہ میں جو غلط کروں گی اس کا اثر میرے ماں باپ کو بھی ہوگا, کیونکہ اللہ تو ان سے سوال کرے گا نا کہ آپ کو میں نے ان کی ماں بنا کے کیوں بھیجا کہ آپ ان کو صحیح راستہ دکھا سکے, لیکن یہ پوری زندگی گمراہ رہی, آپ نے کیا کیا. اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ممی کے اوپر یہ سوال اٹھے آخرت کے دن. تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری ممی صرف اس دنیا میں خوش رہے کہ میں کام کر رہی ہوں, ان کے لیے ایکسپینسو کپڑے لا رہی ہوں, انہیں گھمانے لے کے جا رہی ہوں, پر ان کی آخرت زیرو کر رہی ہوں ایک ایسا کام کر کے جو غیر مناسب ہے. اور اس پہ تو ہر مطلب اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے, ہر کسی کی لعنت ہے جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو. اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے ہو. تو ظاہر سی بات ہے میرے دماغ میں سب سے پہلے آیا جب میں نے توبہ بھی کی نا, تو میں نے اللہ سے یہی نیت کی کہ اللہ میں توبہ تو کر رہی ہوں, بٹ میری توبہ کا سب سے مین ریزن ہے ڈیفینیٹلی میری مغفرت تو ہے, بٹ یا اللہ سب سے پہلے میری ماں باپ کی مغفرت کر دینا, کیونکہ یہ لوگ جانے انجانے میں میری اس جرنی کا حصہ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کس چیز کی وجہ سے یہ مجھے روک نہیں پائے, میں رک نہیں پائی, جو بھی ہوا, بٹ میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس کا عذاب ان کو پڑے. اور میں نے ریئلائز کیا کہ اب میں اتنا اچھا کرنا چاہتی ہوں, اتنا اچھا کرنا چاہتی ہوں, اپنی زندگی کو اتنا اچھا کرنا چاہتی ہوں کہ ان سب کا ثواب میرے ماں باپ کو ملے. اور جو آف کورس میرے نانا نانی ہے سب, جب مجھے انس بتاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پورے گھر والوں کو دکھایا جاتا ہے باقاعدہ ہم کیا کرتے ہیں ہر جمعرات کو, کہ آپ کی آنے والی نسل کیا کرتی ہے. اینڈ آئی واز لائک میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے نانا یہ دیکھے, میں نہیں چاہتی ہوں آگے جا کے میرے ماں باپ یہ دیکھے. تو میرا ایک ہی, میں ہمیشہ انس کو یہ پوچھتے رہتی تھی کہ میں نے تو توبہ کر لی, کہ شروعات میں میرے بہت سوال ہوتا تھا کیونکہ میں نئی آتی تھی نا, نئی چینج ہو رہی تھی, نئی چیزیں سیکھ رہی تھی, تو دل بہت اوپر نیچے رہتا تھا. تو میں ہمیشہ بولتی تھی انس کو, انس شور نا میری مغفرت ہو جائے گی, مجھے تو مطلب ڈاؤٹ نہیں ہے بٹ ڈر لگتا ہے. تو دعا تو ہمیشہ مانگتی ہوں, پر کبھی بھی ایک ڈر بیٹھا رہتا ہے کہ اللہ نے میری مغفرت کری ہے کہ نہیں, میرے گناہوں کو معاف کیا ہے یا نہیں. کیونکہ ایک ہوتا ہے نا ذاتی گناہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ سے جڑا ہے, آپ اب اپنے گھر میں کیا کر رہے ہو, کیسے کر رہے ہو, وہ آپ سے جڑا ہے, کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے. آپ کبھی بھی توبہ کر کے کریکٹ کر سکتے ہو اس چیز کو, ہے نا.
एलानी गुनाह खुद तो कर ही रहे, साथ ही साथ और लोगों को अपने साथ लेकर डूब रहे। अब मुझे जब इतना मजमा फॉलो करता था, मुझे इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 42 लाख फॉलोअर्स है, फेसबुक पे 20-30 लाख फॉलोअर है, स्नैपचैट पे है, एंड आई वाज लाइक मैं 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुमराह कर रही हूँ और इनकी नस्लें चलती रहेगी। जो इनसे देखकर इस सब का तो इनडायरेक्ट गुनाह मुझे आएगा ना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? एंड तब मुझे पता था कि अब मेरा काम दावत का है। और जो मैंने एलानी, चाहे आप, मुझे तो सच्ची कहूँ तो वर्ड बोलते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि मैं खुद के लिए ही बोलूंगी तो मैं स्किप करूंगी, बट जो भी हम करते थे खुलेआम, एटलीस्ट मेरा ये था कि अब मैं उसी प्लेटफॉर्म को, उसी लोगों को यूज करके अपना सही चीज, उस प्लेटफॉर्म को एक सही चीज का जरिया बनाऊंगी और दीन की दावत देने का एक जरिया बनाऊंगी। और कहते हैं ना कि कोई चीज अगर आपको, कोई गुनाह की चीज अगर आपको करेक्ट करनी हो तो आपको पहले वही चीज से करेक्ट करना शुरू करना पड़ता है। तो मेरे अंदर ये 2019 से ही आ गया था कि जब मैं कोई वीडियो डालती थी, कोई ये डालती थी, मैंने कहा यार मुझे देख के 4 लोग और बना रहे, तो उस टाइम तो बहुत अच्छा होता था ना, मुझे देख के लोगों ने इतना टिकटॉक बनाया, वाह, मुझे देख के लोगों ने ये डांस किया, मतलब मैंने इन्फ्लुएंस किया। अब प्रोफेशन में है तो कर भी रहे, लेकिन अंदर ही अंदर लग रहा है कि यार ये इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, और मैं कैसे बोलूं कि यार ये मत करो, मतलब मैं तो छोड़ने ही वाली हुई है, आई एम ऑन दैट वर्ज कि मैं छोड़ने वाली हुई है, मुझे नहीं चाहिए ये, मैं बस ये अभी कर रही हूँ, पर मैं छोड़ने वाली हूँ, मैं मेंटली रेडी हूँ इस चीज को छोड़ने के लिए। लेकिन आप लोग मत करो, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। मेरा माइंड स्ट्रांग है, मैं एक, बिकॉज मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट रही हूँ, लेकिन मैं स्टबर्न नहीं रही हूँ। आजकल इंडिपेंडेंट लेडीज में या बॉयज में प्रॉब्लम क्या है? इंडिपेंडेंट है ना, स्टबर्न है। मैं जो करता हूँ या करती हूँ वही सही है, मैं जो करता हूँ या करती हूँ बोलती हूँ वही सही है। ये इंडिपेंडेंस का गलत तरीका है। इंसान इंडिपेंडेंट के साथ स्मार्ट होना चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट हूँ लेकिन मैं स्टबर्न नहीं रही, ये चीज गलत है, ये मुझे नुकसान दे रही है, मुझे बदलना है। मुझे अपने ख्याली पुलाव में नहीं रहना है कि नहीं मैं ही सही, मैं ही, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, मुझे कोई बता नहीं सकता, मैं इससे ऊपर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इससे ज्यादा है। नहीं, आज मुझे कोई मेरे से छोटा बच्चा सिखा के चले जाएगा जो मुझे नहीं पता हो। तो ये एक चीज मैंने सीखी कि आपको कोई भी सिखा सकता है। एक जाहिल इंसान जिसको अगर दीन की बात करूं तो दीन का कोई नॉलेज नहीं हो, लेकिन कोई ऐसी चीज सिखा दे जो आपने इतनी बुक पढ़ ली तो भी नहीं पता है, और कोई छोटा बच्चा आपको सिखा दे